ہے جن کے پاس بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے. اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو یہ اصل میں آل یعقوب ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو اللہ کا قانون تھا وہ انفرادی انبیاء آتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس اسلام کو، اس دین کو، اللہ کی ہدایت کو آگے پہنچانے کے لیے اب چونکہ یہ 2500 سال کا عرصہ ہے، یہ تو چھوٹا عرصہ نہیں ہے، اور تقریباً انبیاء بھی ہزاروں میں آئے بنی اسرائیل میں. اب یہ علم و حکمت نبوت چونکہ بنی اسرائیل میں تھی، اس لیے ہدایت بھی وہاں، اور پھر ساتھ بادشاہت بھی انہی کے پاس. تو یہ تینوں جو ممتاز کرنے والی چیزیں تھیں یہ ایک قبیلے کے پاس آ گئی. نبوت بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، علم و حکمت بھی ان کے پاس، چونکہ کتاب بھی ان کے پاس تھی. اب یہ ایک ان کو ممتاز کیا، آگے یہ بات یہی آ رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو جو ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی اور تمہیں عالمین میں فضیلت دی. تو یہ ہے بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ جو ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے. تفصیل تو بہت لمبی ہے لیکن اتنا پتا ہونا چاہیے. اب جب تک تو یہ ہدایت علم پہ قائم رہے اس وقت تک تو فضیلت رہی. اب جب انہوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق کتابوں میں تحریف شروع کر دی، یہ جب میں نے سورہ مائدہ کا یہاں درس دیا تھا تو وہاں میں نے یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی کہ اب یہودی میرے پیغمبر کے پاس فیصلے کروانے کیوں آتے تھے کہ ان کے علماء غریبوں کے لیے اور آیتیں پڑھتے تھے، امیروں کے لیے اور آیتیں پڑھتے تھے. انہیں آیتوں میں وہ تحریف کر دیتے تھے. مثلاً اگر کوئی غریب آدمی بدکاری کرتا پکڑا گیا تو اس کو وہ کہتے تھے سنسار کر دو. اور اسی یہ جو خیبر کا علاقہ یہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا پکڑا گیا تو ان کے مولوی صاحب کے پاس جب گئے تو اس نے کہا نہیں نہیں اس کو ذرا 2-3 تھپڑ مار دو اور بس ٹھیک ہے کام ہو گیا. تو یہ انہوں نے کام کیا کہ اپنی خواہش نفس کے لیے، لالچ کے لیے انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف شروع کر دی اور پھر نبیوں کی توہین شروع کر دی. صرف توہین تک نہ رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، توہین سے آگے بڑھ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ابھی تک میں قرآن ہی سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کی کتاب میں تحریف کی، نبیوں کی توہین کی، اور پھر نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، ان کے قتل کی تو یہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ. اب اللہ نے ان سے یہ ساری فضیلتیں چھین لی. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فضیلتیں کیوں چھینی گئی. اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی توہین کی، کتاب میں تحریف کی، اور اپنے لالچ کے لیے انہوں نے اپنا نیا دین جو تھا وہ گھڑ لیا اور نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اب جب اللہ نے ان سے یہ تینوں منصب چھین کر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب میرے محمد کی امت کو یہ ساری چیزیں عطا کر دی گئی. اب سمجھ آ گئی نا یہاں سے کہ وہ ضد کیا ہے اصل میں.
وہ ضد یہ ہے کہ ہم نے اس امت سے وہ منصب چھین کر پھر لینا ہے. اس لیے وہ ابھی پرسوں جو اسرائیل کے وزیر اعظم کا وہ بیان آیا تھا، سے کہا گیا کہ یہاں بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، تو یہ تو کوئی دنیا کا قانون یہ نہیں کہتا کہ تم بچوں پہ حملہ کرو. تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اسرائیل کے بچے روشنی ہیں اور مسلمانوں کے بچے تاریکی ہیں، اس لیے تاریکی کو اس دنیا سے مٹنا چاہیے. یہ پرسوں کا اس کا بیان تھا. مسلمانوں کے بچے تاریکی ہیں، اندھیرا ہے. اندھیرا اس زمین پہ نہیں رہنا چاہیے. صرف ہمارے یہودیوں کے کافروں کے بچے جو ہیں یہ روشنی ہے، یہ ان کے حقوق ہیں. اور یہ گریٹر اسرائیل جو منصوبہ ہے یہ کوئی یہاں فلسطین تک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے فلسطین پہ یا اردن کے کچھ علاقوں پہ یا مصر اور شام کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ علن اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے سے نکالا گیا تھا، ہم نے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے. ہمیں خیبر سے نکالا گیا تھا، ہم نے خیبر پہ قبضہ کرنا ہے. اور وہ اپنی آگے نسلیں ایسے تیار کر رہے ہیں کہ ہماری منزل وہ ہے. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب تک تم مکمل ان کی تابع داری نہیں کرتے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تم جتنی جی چاہے ان کی غلامی اختیار کر لو، ان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دو، ان کا ہر حکم ماننا شروع کر دو. عربوں کے لیے تو ہلاکت ہے. یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخر میں عرب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. آج زیادہ سے زیادہ آبادی جو اسرائیل کی ہے وہ 80 لاکھ ہے، یعنی پورے یہودیوں کی، وہاں تو وہ موجود نہیں. اور مسلمان 190 کروڑ ہیں. شرم آتی ہے یہ بات بھی کہتے ہوئے. کہاں 80 لاکھ اور کہاں 190 کروڑ. یہ آیت ذہن میں رہے گی نا. جب تم ان کو خوش کرو گے تو پھر اللہ تمہارا مددگار نہیں ہوگا. پھر اللہ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. کر لو خوش ان کو جتنا خوش کیا جاتا ہے. جب انگریزوں نے آپ کو پتا اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں کو جب بھی تحفظ دیا مسلمانوں نے دیا ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ان کی عزت جان مال کا تحفظ تاریخ میں جب بھی کیا مسلمانوں نے کیا. عیسائیوں نے ان کو بہت برا مارا ہے. یہ ہٹلر نے جو ان کا حشر کیا تھا، ڈھیر لگا کے آگ لگاتا تھا. یہ ہولوکاسٹ پہ پابندی ہے، یہ چیزیں بیان کرنے میں وہاں پابندی ہے. اور خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں نے ان کو بنا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم فتح کیا تو ان کے جو عبادت خانے تھے ان میں عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اور ان کو یروشلم سے نکال دیا تھا کہ یہ سازشی قوم ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ مل کے ان کے سلمانی ہیکل جو تھے وہ صاف کروائے اور پھر ان کو لا کے آباد کیا کہ یار ان کا بھی حق ہے، ان کے عبادت خانوں کا حق ہے. عیسائیوں نے ان کو نکال دیا تھا یروشلم سے. یہ وقت نظر جو ان کا بادشاہ تھا وہ تو ان کو جلاتا تھا یہودیوں کو.
لیکن حضرت عمر فاروق نے یروشلم فتح کیا تو یہودیوں کو ان کے عبادت خانے آباد کیے. اور مسلمان تو ہمیشہ ہر مذہب کے عبادت خانے کی حفاظت کرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے آج سے 900 سال پہلے جب رچرڈ کو شکست دی تو اس وقت بھی عیسائیوں نے ان کو یروشلم سے نکالا ہوا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے ان کو وہاں آباد کیا. یعنی اتنے احسانات ہونے کے باوجود وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں. قرآن نے پہلے دن بتا دیا تھا کہ جب تک تم مکمل ان کی اتباع نہیں کرو گے، اپنا دین نہیں چھوڑو گے، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اب یہاں جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے خلاف عرب انگریزوں کے ساتھ مل گئے. عربوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، خلافت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، انگریزوں کا ساتھ دیا. اور علامہ اقبال نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، ہائے ہائے بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ.